فرش پر بکھرا ہوا صابن کا سفید جھاگ اور اس کے درمیان تیزی سے پھیلتا ہوا گاڑھا سرخ خون، پورے صحن کا منظر کسی بھیانک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ 8ویں مہینے کے بھاری وجود کے ساتھ میرب درد کے شدید درد سے تڑپتی ہوئی ٹھنڈے گیلے فرش پر پڑی تھی۔ اس کا جسم بے جان سا ہو رہا تھا اور سانسیں حلق میں اٹک رہی تھیں۔ پلیز کوئی بچائے مجھے، خدا کا واسطہ ہے، اماں جی! میرب کی چیخیں صحن کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، مگر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تہنیت بیگم کے چہرے پر رحم کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ ان کے ہاتھوں میں کپڑوں کی خالی بالٹی تھی اور چہرے پر وہی روایتی زہریلی نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ بس کر دو اپنے یہ ناٹک میرب، مجھے سب معلوم ہے کہ تم کتنی بڑی کامچور ہو۔ تہنیت بیگم نے بالٹی فرش پر پٹکتے ہوئے اسے لتاڑا۔ 2 کپڑے دھونے میں تمہاری جان پر بنائی، ذرا سی چھین کے لگی وہیں گرنے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ سب کام چوری کے بہانے ہیں تاکہ اوپر والے کمرے میں سکون سے پڑی رہو اور گھر کے کام میں کروں۔ اماں جی خدا کے لیے دیکھیں میرا بچہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا پاؤں سرف سے پھسل گیا تھا۔ میرب نے بوجھل پلکیں اٹھا کر التجا کی۔ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر جمے ہوئے تھے جہاں سے درد کی شدید لہریں اٹھی جا رہی تھیں، لیکن تہنیت بیگم نے منہ پھیر لیا اور بڑبڑاتے ہوئے اندر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی بچہ نہیں مرتا، ذرا سا خون نکل آیا تو آفت مچا دی، جب دیکھو ڈرامے۔ درد کی شدت اتنی سنسنی خیز تھی کہ میرب کا سر چکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ بے بسی سے فرش پر ہاتھ مار رہی تھی جہاں خون کا تالاب بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت گلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہمیں سائے میں رہنے والی نصرت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ خالی برتن لوٹانے آئی تھیں، لیکن صحن کا منظر دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ نصرت بیگم بدحواس ہو کر آگے بڑھیں اور میرب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ میرا بیٹا، یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنا خون! خالہ بچا لے میرے بچے کو۔ میرب نے ڈوبتی ہوئی آواز میں نصرت بیگم کا پلو تھام لیا۔ نصرت بیگم نے غصے اور صدمے سے باورچی خانے میں کھڑی تہنیت بیگم کی طرف دیکھا۔ تہنیت، تم انسان ہو یا پتھر؟ تمہاری بہو خون میں نہا رہی ہے، گر گئی ہے اور تم خاموش میں کھڑی دیکھ رہی ہو، اس کی جان چلی جائے گی۔ تہنیت بیگم نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مجھے کیا پتا، خود ہی پاؤں پھسل کر گر گئی ہے، ہم سے کوئی ہسپتال کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا، لینا ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تھو ہے تمہاری تنگ دلی پر، نصرت بیگم نے تپ کر کہا اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ انہوں نے گلی سے 2 لڑکوں کو بلایا اور بڑی مشکل سے میرب کو ایک ٹیکسی میں منتقل کیا۔ میرب کا شوہر فیصل اور اس کی ساس اسے ہسپتال لے جانا تو دور، دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے جیسے کوئی پرایا سڑک پر گر گیا ہو۔ شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں معمول کا شور اور بھاگ دوڑ جاری تھی۔ ڈاکٹر عباس راؤنڈ پر نکلے ہوئے تھے، سفید لیب کوٹ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ اور چہرے پر روایتی سنجیدگی لیے وہ مختلف فائلوں پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ عباس اپنے پیشے سے بے حد مخلص تھے، مگر ان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک دائمی اداسی ہمیشہ خیمہ ذہن رہتی تھی، ایک ایسی اداسی جسے صرف ماضی کی کوئی ادھوری کہانی ہی جنم دے سکتی تھی۔ اچانک ایمرجنسی گیلری کے دوسرے کونے سے شدید چیخو پکار کی آواز آئی۔ عباس نے قدم روکے اور آبرو سکیڑ کر ساتھ چلتے ہوئے جونیئر اسسٹنٹ ڈاکٹر سجاد سے پوچھا، سجاد، یہ لیبر وارڈ کے باہر اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ کون سی مریضہ ہے جو اس طرح درد سے چلا رہی ہے؟ ڈاکٹر سجاد نے ہاتھ میں پکڑی کلینیکل فائل پر نظر دوڑائی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، سر، ابھی 10 منٹ پہلے ایک کرٹیکل کیس آیا ہے۔ 8ویں مہینے کی پریگننٹ خاتون تھی، گھر پر سرف والے فرش سے پھسل کر گر گئی تھی، کنڈیشن بہت خراب ہے، باڈی سے ایکسیسو بلیڈنگ ہو چکی ہے۔ او نو! عباس کے چہرے پر تشویش ابھری۔ بچے کا کیا سٹیٹس ہے؟ سجاد نے افسوس سے سر ہلایا۔ سر، فیٹس کی ہارٹ بیٹ بند ہو چکی ہے، بچہ دم توڑ چکا ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹس بہت خراب ہیں اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ہمسائے نے لے کر آئی تھی اس نے بتایا کہ سسرال والے ہسپتال کا نام سن کر ہی غائب ہو گئے، شوہر اور ساس اسے اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ عباس کا خون کھول اٹھا۔ انسانوں کی بے حسی پر انہیں ہمیشہ گھن آتی تھی۔ ایک عورت جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اسے اس کے اپنے ہی یوں سڑک پر چھوڑ گئے تھے۔ کس وارڈ میں رکھا ہے اسے؟ عباس نے پوچھا۔ بیڈ نمبر 6 پر سر، ڈاکٹر نائلہ آپریشن تھیٹر کی تیاری کر رہی ہیں۔ عباس کے قدم خود بخود ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بیڈ کی طرف اٹھ گئے۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تاکہ مریضہ کی حالت دیکھ سکیں۔
بیڈ پر آکسیجن ماسک لگائے ایک وجود بے سود پڑا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ جیسے عباس کے قدم بیڈ کے قریب پہنچے، آکسیجن ماسک کے پیچھے سے مریضہ کے چہرے کی ساخت واضح ہوئی۔ عباس کے قدم جم گئے، ان کی نظریں اس چہرے پر ٹک گئیں اور یکلخت ان کی دنیا ساکت ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر نیچے جا گریں، چہرے کا رنگ لمحوں میں فک ہو گیا۔ میرب تم؟ عباس کے لبوں سے ایک بے ساختہ لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ وہ میرب تھی، وہی میرب جس کی عزت اور وقار کی قسمیں اس نے اپنے دل میں کھائی تھیں، وہی میرب جو سالوں پہلے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اپنے اصولوں کی خاطر اس کی زندگی سے دور چلی گئی تھی، وہی پاکیزہ شائستہ لڑکی آج ہسپتال کے ایک لاوارث بیڈ پر خون میں لت پت زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ عباس کو لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ سینے میں ایک ہولناک درد اٹھا، جیسے کسی نے کانچ کے ہزاروں ٹکڑے ان کے جگر میں پیوست کر دیے ہوں۔ میرب؟ عباس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بے جان ٹھنڈے ہاتھ کو چھوا۔ اسی لمحے غنودگی اور ڈوبتی سانسوں کے درمیان میرب کی پلکیں آہستہ سے اٹھیں۔ دھندلی بصارت میں اس نے اپنے سامنے سفید کوٹ میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب اس کی نظریں عباس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں تیرتے بے شمار آنسوں پر جمیں تو میرب کے دل میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ اس کے ڈوبتے ہوئے دل کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ شناسہ آنکھیں، وہی خلوص، وہی تڑپ، وہی گہری محبت۔ میرب نے چاہا کہ وہ کچھ بولے، عباس سے کہے کہ دیکھو میں کتنی تنہا ہو گئی ہوں، مگر الفاظ اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئے۔ اس کا دل ایک پل کو رکا، جسم میں کپ کپی سی دوڑی اور عباس کی محبت اور خلوص کو اپنی آخری نظر میں جذب کرتے ہی اس نے آنکھیں آہستہ سے موند گئیں اور وہ گہری بے ہوشی کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ میرب آنکھیں کھولو، سجاد فوراً آپریشن تھیٹر تیار کرو، ہم اسے نہیں کھو سکتے، جلدی کرو، میرب تم ہوش میں رہو۔ عباس کی چیخ پورے ہسپتال کے ہال میں گونج اٹھی۔ عباس اور نوال کی منگنی خاندان کے بڑوں کا فیصلہ تھا۔ دونوں گھرانوں میں پرانی رشتہ داری تھی، اس لیے کسی نے ان کی پسند یا ناپسند جاننے کی زحمت نہیں کی۔ عباس ایک سنجیدہ، باوقار اور گہرے خیالات رکھنے والا نوجوان تھا جو اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر رہا تھا، جبکہ نوال اس کے بالکل برعکس تھی، آزاد خیال، باتوں میں سطحی سوچ رکھنے والی اور صرف اپنے فیشن، میک اپ اور دوستوں کی دنیا میں مگن رہنے والی ایک آزاد لڑکی تھی۔ عباس کے لیے اس رشتے کو نبھانا ایک فرض تھا، لیکن اس کے دل میں نوال کے لیے کبھی وہ جذبہ پیدا نہ ہو سکا جسے محبت کہتے ہیں۔ نوال بھی عباس کی حد سے زیادہ سنجیدگی اور خاموشی سے اکثر بور ہو جاتی تھی۔ گرمیوں کی ایک گرم دوپہر تھی جب عباس اپنی گاڑی لے کر نوال کی گرلز کالج کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ نوال کو ہر کام میں دیر کرنے کی عادت اب پکی ہو چکی ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد کالج کا بھاری لوہے کا گیٹ کھلا اور لڑکیوں کا ہجوم باہر آنے لگا۔ عباس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس نے دیکھا کہ نوال ایک سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ وہ دوسری لڑکی اپنے دوپٹے کو بڑی احتیاط سے سنبھال رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور شرم و حیا کا رنگ تھا۔ نوال نے گاڑی کے پاس آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہی شکوہ کیا، اف عباس، تم 5 منٹ پہلے نہیں آ سکتے تھے، مجھے کتنی گرمی لگ رہی ہے۔ عباس نے سکون سے جواب دیا، میں آدھے گھنٹے سے یہیں کھڑا ہوں نوال، خیر اب چلیں۔ نوال نے گاڑی میں بیٹھ کر باہر کھڑی اسی سادہ سی لڑکی کی طرف دیکھا اور عباس سے بولی، 1 منٹ عباس، یہ میری بیسٹ فرینڈ میرب ہے، آج اس کے بھائی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی سواری بھی نہیں مل رہی، تم ذرا اسے اس کے گھر ڈراپ کر دو۔ میرب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے گھبرا کر نوال کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولی، نہیں نوال، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں رکشہ لے کر چلی جاؤں گی، مجھے بالکل ڈراپ نہیں ہونا۔ نوال نے منہ بنا کر کہا، اوہو میرب، تم بھی نا بلا وجہ ڈرامہ کرتی ہو، گاڑی میں اتنی جگہ ہے اور عباس تمہیں راستے میں چھوڑ دے گا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو شاباش بیٹھو۔ لیکن نوال، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ میرب نے انتہائی جھجک اور ناگواری سے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کسی نامحرم اور اپنی سہیلی کے منگیتر کی گاڑی میں بیٹھنا اس کی تربیت اور اصولوں کے خلاف تھا۔ عباس نے گاڑی کے اندر سے میرب کی ہچکچاہٹ محسوس کی اور شائستگی سے بولا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ بیٹھ سکتی ہیں، دھوپ بہت تیز ہے اور اس وقت یہاں رکشہ ملنا واقعی مشکل ہوگا۔ نوال کے مسلسل اصرار اور عباس کی بااخلاق دعوت کے بعد میرب نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی جیسے اپنے وجود کو سمیٹنا چاہتی ہو۔ عباس نے گاڑی آگے بڑھائی اور عادت کے مطابق پچھلے شیشے میں دیکھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ میرب کمفرٹیبل ہے یا نہیں، اور بس یہی وہ پہلا لمحہ تھا
پچھلے شیشے میں عباس کی نظر میرب کی جھیل سی گہری اور گھبرائی ہوئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ میرب نے جیسی عباس کی نظریں شیشے میں دیکھیں، فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنا دوپٹہ اور کس کے پکڑ لیا۔ عباس کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت چہرے دیکھے تھے، لیکن میرب کے چہرے پر جو پاکیزگی، حیا اور معصومیت تھی، اس نے عباس کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی نظروں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک سچی اور صاف گو لڑکی کی شرم و حیا تھی۔ میرب کو وہ پہلا عکس عباس کے دل میں سیدھا اتر گیا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نوال اپنے فون پر مسلسل کسی سے میسیجنگ میں مصروف تھی اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ گاڑی کا کیا ماحول ہے۔ عباس کا دھیان بار بار شیشے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ میرب گاڑی میں بے حد بے آرام تھی۔ وہ مسلسل شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی تاکہ اس کی نظر عباس کی نظر سے نہ ملے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ عباس نے نہایت نرمی سے پوچھا تاکہ راستے کا پتہ چل سکے۔ میرب کی آواز ہلکی سی کانپی۔ جی آگے جو گول چکر ہے وہاں سے بائیں طرف تیسری گلی میں ہے۔ آپ مجھے چوک پر ہی اتار دیں، میں آگے پیدل چلی جاؤں گی۔ نوال نے فون سے نظریں ہٹا کر کہا۔ حد ہے میرب، تمہارا گھر گلی کے اندر ہے تو چوک پر کیوں اترو گی؟ عباس اندر تک چھوڑ آئے گا۔ میرب نے جلدی سے کہا۔ نہیں نوال، سچ میں اندر گلی تنگ ہے، گاڑی نہیں جائے گی، میں چوک پر ہی اتروں گی۔ میرب کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ عباس نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میرب نوال کے منگیتر کی گاڑی میں بیٹھنے کو بھی ایک بوجھ سمجھ رہی تھی اور وہ جلد از جلد اس صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی۔ چوک آتے ہی عباس نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ میرب نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ تھینک یو نوال، میرب نے گاڑی کے اندر جھکے بغیر صرف نوال سے کہا۔ نوال نے ہاتھ ہلا کر کہا اوکے بائے، کل کالج میں ملتے ہیں۔ میرب نے عباس کی طرف دیکھے بغیر صرف ایک ہلکا سا شکریہ کہا اور تیزی سے اپنی گلی کی طرف بڑھ گئی۔ عباس نے شیشے سے اس کی چادر میں لپٹے چہرے اور اس کی تیز رفتاری کو دور تک جاتے دیکھا۔ اس کے دل کے اندر کہیں ایک عجیب سا احساس جاگ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو چند منٹ کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، اپنے ساتھ عباس کا چین اور سکون لے گئی تھی۔ عباس تم کہاں کھو گئے؟ گاڑی چلاؤ نا، نوال نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں چلا رہا ہوں۔ عباس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا کہ نوال اس کی منگیتر ہے، لیکن اس ایک پہلی ملاقات نے عباس کے دل میں یہ سوال پیدا کر دیا تھا کہ کیا واقعی نوال وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ گھبرائی ہوئی لڑکی، وہ کیوں اس کے دل میں یوں پہلی نظر میں اتر گئی تھی؟ چند ہفتے گزر چکے تھے۔ ان چند ہفتوں میں عباس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرب کا وہ حیا سے جھکا ہوا چہرہ اور وہ گھبرائی ہوئی جھیل سی آنکھیں اس کے ذہن سے نہ نکل سکیں۔ عباس جانتا تھا کہ وہ کسی غلط راہ پر چل رہا ہے، لیکن نوال کی سطحی باتیں اور بے پرواہ رویہ اسے روز بروز اس رشتے سے دور کر رہا تھا۔ وہ نوال کے ساتھ اپنا مستقبل نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک تپتی دوپہر عباس نوال کے کالج کے باہر موجود تھا۔ نوال آج کالج نہیں آئی تھی، لیکن عباس گاڑی کی ٹیک لگائے میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوال کے بغیر میرب اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی، اس لیے اس نے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کالج کا بھاری گیٹ کھلا اور طالبات کا ہجوم باہر آنے لگا۔ عباس کی نظروں نے فوراً اس چادر میں لپٹے خاموش اور باوقار وجود کو ڈھونڈ لیا۔ میرب اکیلی تھی اور روڈ پر کھڑی ہو کر کسی رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ عباس نے گاڑی آگے بڑھائی اور بالکل میرب کے پاس لا کر روکی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور نہایت احترام سے بولا، سلام میرب۔ میرب نے اچانک عباس کو سامنے دیکھ کر چونک کر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کے چہرے پر فوری طور پر گھبراہٹ اور حیرت کے سائے لہرائے۔ عباس آپ یہاں؟ نوال تو آج کالج نہیں آئی۔ میرب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ نوال نہیں آئی۔ عباس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ میرب کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اس نے اپنا دوپٹہ مزید کس لیا اور بولی، مجھ سے؟ لیکن عباس بھائی، ہمارا اور آپ کا کیا تعلق؟ آپ نوال کے منگیتر ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ براہ کرم آپ جائیے، میں رکشہ لے لوں گی۔ میرب کا یہ سخت اور محتاط رویہ عباس کے دل کو چھو گیا، مگر وہ آج ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرب خدا کے لیے میری بات سنیں۔ عباس کے لہجے میں ایسی التجا اور عاجزی تھی کہ میرب کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ مجھے آپ سے صرف 10 منٹ چاہیے۔ میں آپ کی شرافت، حیا اور اصولوں کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ بس ایک بار گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو قریب کے کسی بھی چوک پر اتار دوں گا۔ صرف 10 منٹ کے لیے میری بات سن لیں پلیز۔ میرب نے عباس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کوئی بدنیتی یا ہوس نہیں تھی، صرف ایک شدید تڑپ اور سنجیدگی تھی۔ میرب عباس کی شرافت اور باوقار شخصیت کی
کال تو پہلے ہی دن سے تھی، اسی لیے اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ اور آپ مجھے سامنے والے مین چوک پر اتار دیں گے۔ اس کے بعد اب کبھی مجھے بلا وجہ نہیں روکیں گے۔ منظور ہے۔ عباس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرا پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو عباس نے نرمی سے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آئینے میں دیکھ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میرب نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر چپ چاپ آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم تناؤ کا شکار تھا اور وہ گاڑی کے دروازے سے بالکل جڑ کر بیٹھی تھی۔ عباس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ کچھ دیر گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ میرب نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور سیدھے انداز میں کہا، جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور جلدی کہیے گا، اگر نوال کو ذرا بھی پتہ چلا کہ میں اس کے منگیتر کے ساتھ اکیلی گاڑی میں گھوم رہی ہوں تو وہ کیا سوچے گی؟ میں اپنی دوستی پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ عباس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور ایک گہری سانس لے کر بولا، میرب، میں اور نوال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ ہم دونوں کی سوچ، مزاج اور زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ ہماری منگنی محض خاندانی دباؤ کا نتیجہ تھی، جس میں نہ میری پسند شامل تھی اور نہ نوال کی۔ وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی اور میں بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ میرب نے چونک کر عباس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا اور نوال کا ذاتی معاملہ ہے عباس بھائی، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ عباس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سچائی اور سپردگی تھی۔ اس لیے بتا رہا ہوں میرب، کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ گاڑی کے اندر جیسے سانپ سونکھ گیا۔ میرب کا سانس ایک لمحے کے لیے اٹک گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ میرب کی آواز صدمے اور غصے سے کانپ اٹھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میرب، عباس نے بلا جھجک کہا۔ جس دن میں نے پہلی بار آپ کو اس گاڑی میں دیکھا تھا، آپ کی باحیا آنکھیں اور آپ کی معصومیت میرے دل میں اتر گئی۔ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں جو آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نوال سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ میری سوچ اور مزاج کے مطابق ہیں۔ بس کریں، خاموش ہو جائیں عباس۔ میرب کی آواز میں غصے کی شدت اور جلال آ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تم میری سہیلی کے ہونے والے شوہر ہو، تم اس کے منگیتر ہو۔ میرب سنے تو؟ نہیں، کچھ نہیں سننا مجھے، میرب نے چلا کر کہا۔ گاڑی روکیں ابھی کے ابھی۔ آپ نے مجھے یہاں اپنی غلیظ سوچ سنانے کے لیے بٹھایا تھا۔ میں آپ کو ایک شریف اور باوقار انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ تو ایک بہروپیہ نکلے۔ اپنی منگیتر کی سہیلی پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آئی۔ عباس کے دل پر میرب کے الفاظ کسی تیر کی طرح لگے، مگر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، میرب مجھے غلط نہ سمجھے، میں نوال کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں اس سے منگنی توڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ چاہے آپ ہاں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ ویسے بھی نہیں چل سکتا۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں سچے دل سے آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ بس ایک بار میری آفر پر غور کریں۔ میرب نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں غیرت اور اصولوں کی چمک تھی۔ میرے لیے اپنی عزت اور اپنی دوست کا اعتماد ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں کسی کا گھر توڑ کر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر نہیں کر سکتی۔ میں ایسی بدذات نہیں ہوں کہ اپنی سہیلی کے ساتھ دغا کروں۔ آپ نوال سے شادی کریں یا نہ کریں، لیکن میرب کی طرف دیکھنے کی ہمت دوبارہ کبھی مت کیجیے گا۔ میرب نے زبردستی گاڑی کا ہینڈل کھینچا۔ گاڑی روکے ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ عباس نے مجبوری میں فوراً بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ میرب نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شکوے کے آنسو بھی تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ عباس کا شریفانہ انداز اور خلوص میرب کو برا نہیں لگا تھا، لیکن اس کے سخت اصولوں اور زمین نے اسے اس محبت کو قبول کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اس نے گاڑی کے کھلے شیشے سے عباس کو آخری بار دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آئیے گا، میرے لیے آپ کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے مڑی اور قدم بڑھا گئی۔ عباس گاڑی میں بیٹھا بے بسی سے اس چادر میں لپٹے وجود کو دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر میرب کے کردار کی اس بلندی نے عباس کے دل میں اس کی عزت 100 گنا اور بڑھا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرب نے خاموشی سے نوال سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے نوال کا فون اٹھانا بند کر دیا اور کالج میں بھی اس سے دور رہنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے نوال کی زندگی میں کوئی زلزلہ آئے یا اسے اپنے منگیتر کی سچائی کا پتہ چلے۔ چند مہینوں میں میرب نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس نے نوال سے ہر قسم کا رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا اور خاموشی سے اس کی دنیا سے غائب ہو گئی۔ اسے کبھی پتہ نہ چل سکا کہ عباس اور نوال کی شادی ہوئی یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد میرب کی اپنی زندگی ایک ایسے بھیانک موڑ پر مڑ گئی تھی جہاں صرف اندھیرا اور درد اس کا منتظر تھا۔
کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرم نے یہی سوچا تھا کہ زندگی اب ایک پرسکون اور سادہ راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ نوال کے منگیتر عباس کا وہ بساختہ اعتراف محبت اور پھر اس سے جڑی تلخ یادوں کو میرم نے اپنے دل کی گہرائیوں میں کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ ایک شریف اور بااصول لڑکی تھی جو صرف اپنے والدین کی عزت اور پرسکون مستقبل چاہتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میرم کے والد نے اس کے لیے فیصل کا رشتہ پسند کیا۔ فیصل ایک درمیانی طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بظاہر ایک نہایت سلجھا، تمیزدار اور ہمدرد نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ میرب کے والد ایک سفید پوش خوددار انسان تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی خاطر یہ رشتہ طے کر دیا اور میرب نے بھی اپنے حصے کی خوشیوں کی امید لگا کر خاموشی سے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ شادی کے ابتدائی چند ہفتے تو کسی حد تک پرسکون گزرے، لیکن پھر میرب کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس کا سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ شادی کے محض 6 ماہ بعد میرب کے والد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد کا سایہ سر سے اڑتے ہی میرب پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن اصل کرب تو اس وقت شروع ہوا جب سسرال والوں کا لالچی اور بھیانک روپ سامنے آیا۔ تہنیت بیگم میرب کی ساس ایک انتہائی حریص، سنگ دل اور تانے دینے والی عورت تھی۔ وہ اس خام خیالی میں تھیں کہ اکلوتی بیٹی کے ہونے کے ناطے میرب کے والد اسے جہیز میں نقد رقم، جائیداد اور بھاری زیورات دیں گے، لیکن ایک سفید پوش باپ کی وفات کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ میرب کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو ان کا رویہ راتوں رات زہر میں بجھ گیا۔ ایک دن جب میرب کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تہنیت بیگم نے چائے کی پیالی میز پر پٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ بڑا دعویٰ تھا کہ شریف اور پرانے خاندان سے ہیں۔ سفید پوشی کا ایسا ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ ہم دھوکے میں آ گئے۔ ہم سمجھے تھے اکلوتی بیٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو مال و دولت ملے گی، لیکن تم تو خالی ہاتھ ہمارے گلے میں باندھ دی گئی ہو۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دکھ سے ساس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، اماں جی، خدارا میرے مرحوم ابا کو تو بخش دیں، انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مجھے سامان دیا تھا۔ وہ ایک خوددار انسان تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ زبان درازی کرتی ہے میرے آگے۔ تہنیت بیگم نے آگے بڑھ کر میرب کا بازو اتنی زور سے دبا دیا کہ اس کے ناخن میرب کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ یہ جو 2 ٹکی کا جہیز لائی ہو نا، اسے دیکھ کر ہمارے رشتہ دار ہم پر تھوکتے ہیں۔ بات سن لو کان کھول کر، آج کے بعد اس گھر کی کام والی کو میں نے نکال دیا ہے۔ صفائی، برتن، کھانا اور کپڑے سب تم اکیلی کرو گی، تاکہ مفت کی روٹیاں توڑنے کا کچھ ازالت تو ہو۔ میرب خاموشی سے آفت کے اس طوفان کو سہتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید شوہر اس کا ساتھ دے گا، لیکن فیصل ایک نہایت کمزور، بے غیرت اور کانوں کا کچا انسان نکلا۔ رات کو جب فیصل کمرے میں آیا تو میرب نے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ فیصل، دیکھو نا اماں جی مجھے بات بات پر ابا کے نام کے تانے دیتی ہیں، وہ مجھے روز ذلیل کرتی ہیں، پورے گھر کی خادمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں دن رات کام کرتی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ خدارا تم ہی انہیں تھوڑا سمجھاؤ نا۔ فیصل نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میرا ماں جی غلط تو نہیں کہتی، تم واقعی اپنے ساتھ کچھ خاص نہیں لائی۔ میرے دوستوں کی بیویوں کو دیکھو، تو کوئی گاڑی لائی ہے تو کوئی سونا اور نقد رقم، اور تم صرف 4 برتن اور چند کپڑے۔ اگر ماں جی تھوڑا غصہ کر بھی لیتی ہیں تو خاموشی سے سن لیا کرو، ان کے آگے زبان چلانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ماں جی کی خدمت کرنی پڑے گی۔ فیصل کے ان الفاظ نے میرب کے اندر بچے کچے اعتبار کو بھی ختم کر دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس ظالم گھر میں اس کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرب امید سے ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے باوجود اس کی مشقت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ تہنیت بیگم کا ظلم مزید بڑھتا گیا۔ وہ اسے جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیتی، بات بات پر تھپڑ مارتی اور بھوکا رکھتی۔ میرب کا وجود دن بدن ڈھلتا چلا گیا۔ جب 8واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے میرب کو سخت آرام کی ہدایت کی اور بتایا کہ اس کی حالت نازک ہے، وزنی چیزیں اٹھانا اس کے لیے اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دوپہر شدید گرمی میں تہنیت بیگم نے کپڑوں سے بھری 2 بھاری بالٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، یہ کپڑے اوپر چھت پر لے جا کر دھو اور سکھاؤ۔ میرب نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی، اماں جی خدا کا خوف کریں، ڈاکٹر نے مجھے وزنی چیز اٹھانے سے منع کیا ہے، مجھ سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ 8واں مہینہ ہے۔ تہنیت بیگم نے غصے سے اس کا شانہ جھنجھوڑا، یہ ڈاکٹر ڈرامے کرتے ہیں، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑتا، زیادہ بہانے نہ بناؤ، جا کر کپڑے دھو، ہر وقت کام چوری کے نئے راستے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ بے بس میرب روتی ہوئی کپڑوں کی بھاری بالٹی اٹھا کر صابن اور سرف سے بھرے فرش پر قدم بڑھانے لگی۔ جسم میں طاقت نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا، جیسے ہی اس نے پہلا زینہ
چڑھنے کے لیے قدم بڑھایا، سرف والے فرش پر اس کا پاؤں بری طرح پھسل گیا۔ ایک ہولناک اور دردناک چیخ پورے صحن میں گونج اٹھی۔ میرب سیدھی پیٹ کے بل فرش پر جا گئی۔ ایک شدید ناقابل برداشت درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور لمحوں میں اس کے جسم سے خون نکل کر سفید سرف کے جھاگ میں پھیلنے لگا۔ تہنیت بیگم پاس ہی کھڑی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خوف یا رحم کا سایہ تک نہ آیا۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر زہریلے لہجے میں چلانے لگی، یہ سب کام چوری کے بہانے ہیں، ذرا سا کپڑا کیا اٹھایا، گرنے کا ناٹک شروع کر دیا، اٹھ یہاں سے، کوئی ہسپتال کے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ میرب درد سے تڑپتی رہی تھی، اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ خون کے تالاب میں پڑی مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور یہی وہ سنگ دلی، لالچ اور بے حسی کی انتہا تھی جس نے میرب کو ہسپتال کی اس دردناک زندگی اور موت کی کشمکش والی حالت تک پہنچا دیا تھا جہاں تقدیر اسے ایک بار پھر ڈاکٹر عباس کے سامنے لے آئی تھی۔ ڈاکٹر عباس کے لیے وہ چند لمحے زندگی اور موت کے درمیان اٹکے ہوئے تھے، کسی بھیانک امتحان سے کم نہیں تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر ایمرجنسی اسٹاف کو الرٹ کیا اور تمام دیگر مصروفیات منسوخ کر کے خود میرب کو آپریشن تھیٹر منتقل کروایا۔ سر مریضہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے، پلس ریٹ مدھم ہو رہی ہے۔ نرس نے بدحواسی میں رپورٹ دی، بی پی اسٹیبل کرو، 2 یونٹ اور او نیگیٹو بلڈ فوری ارینج کرو، مجھے ہر قیمت پر اس کی جان بچانی ہے۔ عباس کے ہاتھوں میں صفائی اور مہارت کے باوجود ایک لرزش تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، سینکڑوں آپریشن کر چکا تھا، لیکن آج اس کے سامنے آپریشن ٹیبل پر اس کی پہلی اور آخری محبت پڑی تھی، وہ لڑکی جس کی حیا اور وقار کی اس نے ہمیشہ عزت کی تھی، آج سسرال والوں کی زنگدلی کی وجہ سے ہسپتال کے ٹھنڈے تھیٹر میں آخری سانسیں گن رہی تھی۔ گھنٹوں پر محیط پیچیدہ آپریشن کے بعد عباس میرب کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب اس کے ہاتھوں میں وہ بے جان مردہ بچہ لایا گیا تو عباس کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ 8ویں مہینے کا وہ ننھا سا وجود دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ماں پر ہونے والے مظالم کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ عباس نے بند آنکھوں سے گہری سانس لی، اس کی آنکھ سے گرم آنسو نکل کر گال پر ڈھل گیا۔ اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور آپریشن تھیٹر سے باہر نکل آیا۔ باہر راہداری میں صرف نصرت بیگم کھڑی رو رہی تھیں۔ عباس کے باہر آتے ہی وہ تڑپ کر آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرب کیسی ہے؟ بچ گئی نا میری بچی؟ عباس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مریضہ کی جان بچ گئی ہے خالہ، لیکن ہم بچے کو نہیں بچا سکے، بہت دیر ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ظالم کافر ہیں وہ لوگ، انہوں نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ عباس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ خالہ، آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آخر ہوا کیا تھا؟ اس کے سسرال والے کہاں ہیں اور میرب کے جسم پر پرانے تشدد کے نشانات کیوں ہیں؟ نصرت بیگم نے سسکیاں لیتے ہوئے عباس کو سسرال والوں کی تمام وحشت سنا ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بتاؤں، میرب کے باپ نے مرنے کے بعد اس کی ساس اور شوہر نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جہیز نہ لانے کے تانے، روز کی مار پیٹ اور پورے گھر کی خادمہ بنا کر رکھا تھا۔ آج 8ویں مہینے میں اس بیمار بچی سے کپڑوں کی بھاری بالٹی اٹھوا کر اوپر بھیج رہی تھی۔ سر سے پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ خون بہتا رہا، لیکن اس کی ساس پاس کھڑی تانے دیتی رہی۔ اگر میں شور سن کر نہ پہنچتی تو میرب وہیں دم توڑ دیتی۔ نصرت بیگم کی باتیں سن کر عباس کا خون کھول اٹھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور شریانیں تن گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی جا کر اس بزدل شوہر اور سنگ دل ساس کا گلا گھونٹ دے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہسپتال کی کوریڈور میں ڈرے ڈرے قدم اٹھاتے ہوئے فیصل اور اس کی ماں تہنیت بیگم داخل ہوئے۔ دراصل ہمسائیوں سے انہیں پتہ چلا تھا کہ معاملہ ہسپتال پہنچ چکا ہے اور میڈیکو لیگل کیس بن سکتا ہے۔ پولیس کی کارروائی اور بدنامی کے ڈر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی، اسی لیے وہ اپنا بچاؤ کرنے ہسپتال پہنچے تھے۔ فیصل نے ڈرتے ڈرتے کاؤنٹر پر پوچھا، وہ میرب کے نام کی مریضہ کہاں ہے؟ عباس، جو پاس ہی نرسنگ اسٹیشن پر فائلیں چیک کر رہا تھا، فیصل کی آواز سنتے ہی مڑا۔ اس نے فیصل کا چہرہ پہچان لیا، وہ کمزور اور بزدل انسان جس نے میرب جیسی پاکیزہ لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ عباس طوفان کی طرح ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہو فیصل؟ عباس کی آواز میں اتنی ہیبت تھی کہ فیصل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جی، میں میرب کا شوہر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ دراصل گھر پر ذرا سا حادثہ ہو گیا تھا۔ فیصل نے گھبرائے ہوئے انداز میں صفائی دینی چاہی۔ تہنیت بیگم نے بھی بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، کامچور لڑکی ہے، خود ہی پاؤں پھسلا کر گر گئی اور اب یہاں ڈرامے کر رہی ہے۔ ہم تو بس یہ دیکھنے آئے کہ خاموش ہو جاؤ بدبخت عورت۔ عباس کی دھاڑ سے پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ آس پاس کے نرسز اور سیکیورٹی گارڈز فوراً اکٹھے ہو گئے۔ عباس نے اپنے کوٹ کی جیب سے میڈیکل رپورٹ نکالی اور اسے فیصل کے چہرے پر دے مارا۔ حادثہ؟
تم اسے حادثہ کہتے ہو؟ تم نے اور اس تمہاری ظالم ماں نے مل کر ایک حاملہ عورت پر تشدد کیا، اسے بھوکا رکھا اور اسے اس حال میں پہنچایا کہ اس کا بچہ دم توڑ گیا۔ یہ حادثہ نہیں، یہ سیدھا سیدھا قتل عمد کا کیس ہے۔ عباس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ فیصل کا رنگ فک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اب غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں۔ عباس نے فیصل کا گریبان دبوچ لیا۔ تم جیسے بزدل اور نامرد انسان کو شوہر کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جس لڑکی کی عزت کا تم نے محافظ بننا تھا، تم نے اسے اپنے گھر کی خادمہ بنا کر رکھ دیا، صرف جہیز کے لیے۔ تہنیت بیگم نے گھبرا کر کہا، ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے خاندانی معاملے میں بولنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم اپنی بہو کو گھر لے جائیں گے، تم اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ عباس نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا، گارڈز، SHO کو فون کرو، ایمبولینس کیس رپورٹ تیار ہے۔ ان دونوں کے خلاف قتل اور گھریلو تشدد کی دفعات کے تحت پرچہ درج کروائیں۔ میں خود اس کیس میں گواہ اور میڈیکل بورڈ کا ہیڈ بنوں گا۔ انہیں آج رات ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجواؤ۔ پولیس اور جیل کا نام سنتے ہی فیصل کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ میڈیکل رپورٹ اتنی شدید تھی کہ وہ اور اس کی ماں سالوں کے لیے جیل جا سکتے تھے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، خدا را پولیس کو مت بلائیں، ہماری عزت نیلام ہو جائے گی۔ فیصل نے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی تمام فرعونیت ہوا ہو چکی تھی۔ آپ جو کہتے ہیں ہم کریں گے، بس پولیس کیس مت بنائیں۔ عباس نے سرد اور نفرت انگیز نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس نے اپنی ٹیبل کی دراز سے طلاق کا ایک سادہ سا قانونی ڈرافٹ نکالا جو اس نے لیگل ایڈوائزر سے فوراً بنوایا تھا۔ عباس نے کاغذات فیصل کے سینے پر مارے اور پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر اپنے اور اپنی اس ظالم ماں کے بچے کچے ذلیل وجود کو جیل سے بچانا چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت اس طلاق نامے پر دستخط کرو۔ میرب کو اس جہنم سے آزاد کرو، اپنی منحوس شکلیں لے کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ تہنیت بیگم نے چیخنا چاہا، فیصل یہ کیا کر رہے ہو؟ امی خاموش رہیں۔ فیصل نے روتے ہوئے ماں کو ڈانٹا۔ اسے اپنی ننگی پیٹھ پر جیل کے کوڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے طلاق نامے کے تینوں صفحات پر دستخط کر دیے اور کاغذات عباس کے حوالے کر دیے۔ عباس نے وہ کاغذات جھپٹ کر اپنے پاس رکھے اور گارڈز کی طرف دے کر بولا، ان دونوں کو ہسپتال کی حدود سے باہر پھینک دو۔ اگر یہ دوبارہ میرب کے قریب بھی نظر آئے تو سیدھا تھانے بھیج دینا۔ گارڈز نے فیصل اور تہنیت بیگم کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ عباس نے طلاق نامے کے کاغذات کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک گہری پرسکون سانس لی۔ اس نے میرب کو اس سے سکتی ہوئی دلدل سے آزاد کروا لیا تھا۔ اب باری تھی اس کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کی اور اپنے سالوں پرانے محبت کے وعدے کو سچ ثابت کرنے کی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں ایک عجیب سی اداسی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ میرب نے اپنی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور نظروں کے سامنے چھائی دھندلاہٹ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ اماں جی، فیصل؟ اس کے خشک اور زخمی لبوں سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی، پھر یکلخت یادوں کا ایک طوفان اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ سر سے بھرا وہ گیلا فرش، پیٹ میں اٹھنے والا وہ ہولناک درد، جسم سے بہتا خون اور سانس کے زہریلے تانے۔ میرب کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا۔ وہاں صرف ایک خالی پن تھا۔ وہ پیاری سی ہلچل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میرا بچہ۔ میرب کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا جسم ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ کوئی مجھے بتائے۔ اس کی دردناک آہوزاری کمرے کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ وہ اپنے بچے کے ضائع ہونے اور سسرال کے ہاتھوں اپنی زندگی کی اس مکمل شکست پر اندر سے یکسر ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈاکٹر عباس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود بے پناہ ہمدردی اور تڑپ تھی۔ میرب کو یوں تڑپتے دیکھ کر عباس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرب، خود کو سنبھالو، خدا را یوں نہ رو، تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ عباس کی آواز میں ایک عجیب سا سوز اور التجا تھی۔ میرب نے روتے ہوئے اپنا رخ موڑ کر عباس کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں ملبوس عباس کی سرخی مائل آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ بھی اس غم میں برابر کا شریک رہا ہے۔ عباس، میرب کی آواز آنسوں میں گھٹ گئی۔ میرا بچہ چلا گیا نا؟ میں ہار گئی عباس، میری زندگی بالکل تباہ ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں ایک ٹوٹا ہوا شکست خوردہ وجود ہوں۔ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ عباس سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے نہایت احترام اور نرمی سے میرب کا کپکپاتا ہوا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرب، میری بات سنو، اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے ہر ظلم برداشت کیا، صابر رہی۔ غلط وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔
عباس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اب میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا سسرال، میرا شوہر، وہ تمہارا شوہر نہیں رہا میرب۔ عباس نے حتمی اور پرعزم لہجے میں کہا، میں نے اس بزدل انسان سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا لی ہیں۔ وہ اور اس کی ظالمہ اب کبھی تمہاری زندگی کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تم ان کی قید سے اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہو۔ میرب نے حیرت اور صدمے سے عباس کو دیکھا۔ طلاق؟ آزادی؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سر سے وہ ہولناک سایہ ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا عباس؟ تم میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میرب نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تم تو نوال کے شوہر ہو، تمہاری اپنی ایک زندگی ہے، تم میری اس برباد اور بدنام زندگی میں کیوں آ رہے ہو؟ عباس کے چہرے پر ایک دکھ بھری مگر پرخلوص مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میرب کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو تھوڑا اور مضبوط کیا اور بولا، نوال کا شوہر؟ میرب، میں نے کبھی نوال سے شادی نہیں کی۔ میرب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ لیکن تم دونوں کی منگنی؟ جس دن تم نے مجھے اس گاڑی میں سختی سے ٹھکرا دیا تھا، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سچی حیا، عزت اور کردار کیا ہوتا ہے۔ عباس نے گہری سانس لیتے ہوئے ماضی کی یادوں کا پردہ اٹھایا۔ تم نے اپنے اصولوں اور دوستی کی خاطر میری محبت کو رد کر دیا تھا، مگر میں تمہاری اسی پاکیزگی اور خودداری کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے نوال سے صاف کہہ دیا کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں اور میں رشتہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں نے اسی وقت وہ منگنی توڑ دی تھی۔ تم نے منگنی توڑ دی؟ میرب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ ہاں میرب، کیونکہ میرے دل میں صرف ایک ہی نام بس چکا تھا، میرب۔ اس دن کے بعد میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن تم نوال کی دنیا سے، اپنے کالج سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، گھر والوں کا دباؤ آیا، کئی رشتے آئے، لیکن میں نے کسی دوسری عورت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ میں صرف تمہارا منتظر تھا میرب۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری محبت میں سچائی ہے تو خدا کبھی نہ کبھی مجھے تم سے ضرور ملائے گا۔ عباس کے الفاظ میرب کی روح اور زخمی دل پر مرہم کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ ششدر رہ گئی کہ ایک شخص جو برسوں پہلے اس کی زندگی میں صرف چند لمحوں کے لیے آیا تھا، اس نے میرب کے ایک ڈانٹ اور انکار کے بعد بھی اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی چاہت کے اتنے سالوں سے صرف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عباس، لیکن میں اب وہ پرانی میرب نہیں رہی۔ میرب نے اپنے جاری آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے دکھ سے کہا، میں ایک مطلقہ عورت ہوں، میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، میرا جسم اور روح ظلم کے زخموں سے چور ہے، میں تم جیسے باوقار اور کامیاب انسان کے قابل کہاں رہی ہوں؟ عباس نے فوراً میرب کو بولنے سے روک دیا۔ دوبارہ کبھی یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا میرب۔ عباس کے لہجے میں بے پناہ احترام اور تقدیس تھی۔ تم آج بھی میرے لیے وہی پاکیزہ، ہے اور باوقار میرب ہو جس سے میں نے پہلی نظر میں محبت کی تھی۔ تم شکست خوردہ نہیں ہو، تم ایک بہت بہادر عورت ہو جس نے حالات کا مقابلہ کیا۔ تمہاری تکالیف اور تنہائی کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہیں کسی تانے، کسی مار پیٹ اور کسی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عباس نے اپنا دوسرا ہاتھ پھیلایا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں التجا، سچائی اور تحفظ کا سمندر موزن تھا۔ میرب، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہارے تمام زخموں کا مداوا کر سکوں؟ کیا تم اس مسیحا کی ہمسفر بننا پسند کرو گی جو پچھلے 4 سالوں سے صرف تمہاری ہاں کا منتظر ہے؟ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی، عزت اور تحفظ دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میرب نے عباس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں رحم یا ترس کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف بے پناہ عقیدت، سچی محبت اور احترام تھا۔ وہی خلوص جو اس نے 4 سال پہلے گاڑی میں دیکھا تھا، آج اور بھی گہرا ہو کر اس کے سامنے موجود تھا۔ میرب کا دل جو غم اور ٹوٹ پھوٹ کے بوجھ سے ڈوب رہا تھا، یک لخت امید کی ایک نئی روشن کرن سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے سالوں کے صبر کا پھل عباس کے خلوص کی صورت میں اسے عطا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آہستہ سے اٹھایا اور عباس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے عباس، مجھے تمہاری محبت اور تمہاری نیت پر پورا اعتبار ہے۔ میرب کی آواز میں آنسوؤں کی نمی کے ساتھ ساتھ ایک اندیکھا سکون اور اطمینان تھا۔ عباس کے چہرے پر ایک دلنشین اور دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنے دل کے پاس کر لیا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی نرم اور شفا بخش روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماضی کے تمام تلخ سائے، ظلم کے اندھیرے اور جدائی کا کرب اب ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ چکے تھے۔ اب ایک نئی، محفوظ اور پرخلوص زندگی کا سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں میرب اور عباس ایک ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔